مائیکل جیکسن کو دیکھ لو نا, مائیکل جیکسن کو اب پتا چلا کہ جو قرآن نے کہا تھا نا دنیا دھوکے کا گھر ہے, بالکل صحیح کہا تھا. پتا چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ مائیکل جیکسن کی مثال اس لیے دیتا ہوں میں کہ وہ بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے, بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی. ترقی کی انتہا, عزت, شہرت, صحت, یہ تین چیزیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے. آپ کی عزت بہت ہو سوسائٹی میں, آپ کے پاس پیسہ بہت ہو, اور آپ کی صحت کیا ہو, خاندانی بہترین صحت ہو. یہ تین چیزیں جس کو مل گئی مزید کچھ رہتا ہے؟ بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو تین چیزیں جس کو مل گئی, آپ کہنی اچھی بیوی بھی تو وہ تو مل ہی جائے گی آپ کو. جب یہ تین چیزیں ہوں گی نا تو آپ آگے ہوگی, اچھی بیویاں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی کہ ہم سے شادی کر لو, ہم سے شادی کر لو. تین چیزیں اگر مل گئی, بلکہ اگر صحت نہیں بھی ملے نا, صرف پیسہ ہی مل گیا تو بھی شادی ہو جاتی. وہ ایک بزرگ تھے, پیسہ بہت آ گیا, بوڑھے آدمی تھے, پیسہ بہت آ گیا نا. ایک شادی دفتر میں گئے کہ پیسہ بہت ہے میرے پاس لیکن بڑھاپا ہے, تو کسی بیوہ سے میری شادی کرا دو. وہ شادی دفتر والی خاتون نے ان کی صحت دیکھی, انہوں نے کہا کہ شادی میں کرا دوں گی, بیوہ وہ خود ہی ہو جائے گی. ہم صرف شادی کرا دیں گے, آپ کی صحت دیکھ کے لگ رہا ہے تھوڑے دنوں میں بیوہ وہ تو پہلے سے کسی کو بیوہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیسہ ہو تو ویسے ہی آ جاتے ہیں سارے رشتے مشتے. تو تینوں چیزیں مائیکل جیکسن کو ملی, صحت بہترین, اور صرف صحت نہیں ملی, ہم اور آپ کو صحت ملتی ہے نا لیکن گارنٹی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتا ہے ابھی تو آپ فٹ فاٹ ہیں, لیکن کوئی جراثیم جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ دن کوئی کچھ کھا لیا الٹا سیدھا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مائیکل جیکسن کی صرف صحت اچھی نہیں تھی, ساری میڈیکل رپورٹیں اس کی کیا تھیں, کلیئر. اس کو ڈاکٹر نے کہا آپ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کا ٹھمکا کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں, آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق, تبھی تو عجیب عجیب طریقے سے تھرکتا تھا وہ. ہمارے یہاں کا کوئی بندہ ہلے اس طرح تو کوئی نہ کوئی ہڈی کا جوائنٹ آگے پیچھے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں گیا عمرہ کرنے کے لیے, تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے نا, سینہ یوں کر کے ایسے کر کے چکر. کہہ رہے میں جب گیا میں نے یوں کیا تو میری گردن وہیں پھنس گئی. کہہ رہے ایسا کڑاکا آیا نا میرے, اب تک 3 مہینے ہو گئے, کہہ رہے وہ کڑاکا ٹھیک نہیں ہوا. ہماری یہ حال ہے. اور مائیکل جیکسن کا کام ہی کڑاکے نکالنا تھا سارا دن بیٹھ کے. کڑاکوں بھی پیسے کم, پتہ نہیں اسپرنگ لگے ہوئے تھے, کیا لگا ہوا تھا اس کے, ہڈی میں کچھ ہوتے ہیں. ڈاکٹروں نے ساری رپورٹیں کیا تھی اس کی, اوکے کی رپورٹ. اور ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ تھا, ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ, کہ اگر کوئی چھینک آئی نا تو حساب و کتاب ڈاکٹر سے ہوگا کہ کیا کھایا اس نے جس کی وجہ سے اس کو چھینک آ رہی ہے. یہ جواب دے کون تھا اس کا؟ ڈاکٹر جواب. ہم اور آپ فٹ فاٹ ہیں, کسی کا اللہ نہ کرے گردہ خراب ہو جائے تو لوگ کبھی وسیم سے گردہ مانگ رہے ہیں, سلیم سے گردے قرض مانگ رہے ہیں لوگ, یار 6 مہینے کے لیے اپنا گردہ دے دے, تیرا خراب ہوگا تو میں اپنا والا دے دے. یہ ہو رہا ہے نا, میں اپنے ماموں سے کہوں گا تو یہ چل رہا ہے. لیکن اتنے آرام سے گردہ ملتا نہیں ہے, بندے مر جاتے ہیں. کتنے لوگ مر چکے ہیں گردوں کی وجہ سے, کوئی اور پارٹ خراب ہو گیا, جگر کا کینسر ہو گیا, بڑے مسائل ہیں. مائیکل جیکسن کی صحت ایسی تھی کہ اگر اس کا جگر خراب ہو گیا تو اس کے لیے فوراً جگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کون اس کو جگر دے گا, لیور دے گا, کس کا جگر اس سے میچ کر رہا ہے, اس کے بلڈ سے, تمام چیزیں پہلے سے متعین تھیں. بھائی یہ بندہ ہے, یہ جگر دے گا, اور مائیکل جیکسن منتھلی اس کو پیسے پہلے سے دے رہا ہے. مائیکل جیکسن کے گردے پہ خراب ہونے کی پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. سمجھ رہے ہو کہ اس کا کڈنی خراب, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی گوگل پہ, یعنی اتنی سختی تھی کہ گردہ نہیں خراب ہو سکتا اس کا. اگر ہو گیا تو امریکہ کے جو وسیم بھائی ہیں, جو بھی ان کے وسیم بھائی ہوں گے, ان کا کوئی بھی نام ہوگا, پہلے سے تھا کہ یہ بندہ اپنا گردہ مائیکل جیکسن کو دے گا, اور مائیکل جیکسن اس کے پیسے منتھلی دے رہا ہے اس کو, یا سالانہ دے رہا ہے یا منتھلی دے رہا ہے, کہ میں تجھے اس بیس پہ دے رہا ہوں کہ اگر میرا گردہ خراب ہو تو نے اپنا گردہ مجھے دینا ہے. اور وہ گھننا پیسے لے رہا ہے کہ اس بیس پہ کہ کہاں خراب ہوگا, کھاتے رہو بیٹھ کے, پیسے ہو گیا تو دیکھا جائے گا. اب بتاؤ, اس سے ثابت ہوا کہ مائیکل جیکسن پر مرنے پر پابندی تھی, کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے. کیا خیال ہے بھائی؟ مائیکل جیکسن کی ایج تھی 50 سال. اتنا صحت مند آدمی 50 میں مرتا ہے؟ بولو نا. عزت بے تحاشا, دولت بے تحاشا, عزت ایسی کہ لوگ, ہمارا کیا استقبال ہوگا بھائی. آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا, ہم پہ پھول پھینک دیے, بہت بڑی محبت, میں تو اس کو بھی اپنی اوقات سے بہت زیادہ سمجھتا ہوں. یار آپ نے ہمارے اوپر پھول پھینک دی, ہماری تو اوقات یہ بھی نہیں ہے. مائیکل جیکسن پہ یہ گلاب کے نا, یہ غریبوں والے پھولوں سے وہ خوش, ہاں اس کا یہ نہیں تھا پروٹوکول. میں تو اس کو بڑا سمجھتا ہوں بھائی, میرے لیے تو یہ بھی آپ لوگوں کی محبت, اللہ جزائے خیر دے. مائیکل جیکسن کا جو پروٹوکول تھا نا, وہ ہٹو بچوں, حقیقت میں ہٹو بچوں تھا. ہم تو اوپر سے ہٹو بچوں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ حقیقت میں کیا تھا؟ انگلش کا ہٹو بچوں تھا, وہ اردو والا ہٹو بچوں نہیں تھا. جو پروٹوکول, لڑکیاں مر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اس کی دیدار کے لیے ترس رہے ہیں, شرطیں لگ رہی ہیں, ایسی عزت.
माइकल जैक्सन ने 20 दफा सुना होगा अल्लाह का पैगाम, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह कहते हैं इस दुनिया के धोखे में ना आना, ये गुरूर धोखे का घर है, ये बताती कुछ है, हकीकत कुछ और निकलती है। ये किसने कहा? अल्लाह ने। आप सोचो, जब माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, करोड़ों रुपए के टिकट बिक गए उसके, कि माइकल जैक्सन आएगा और नाचेगा और हम प्रोग्राम देखेंगे, है भाई, करोड़ों रुपए के टिकट, डॉक्टरों का पैनल साथ में। उस वक्त कोई माइकल जैक्सन को ये आयत सुनाता कि माइकल जैक्सन दुनिया के धोखे में ना आना, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया दिखा ये रही है कि तू बड़ी इज्जत शोहरत और सेहत वाला है, लेकिन ये दुनिया 2 सेकंड के अंदर मुंह मोड़ के यू टर्न लेती है। तो माइकल जैक्सन की समझ में ये आयत आती? बोलो ना, कि धोखे का घर है। कहते कहाँ भाई, पैसा देखो मेरे अकाउंट में, इज्जत देखो, शोहरत देखो, और कोई बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्टें क्या है, क्लियर है, फिटफाट प्रोग्राम होगा और मैं नाचूंगा और डबल पैसा कमाऊंगा, फिर अगले प्रोग्राम का देखेंगे। समझता है कि नहीं समझते? लेकिन क्या हुआ, अल्लाह का कहना सच्चा साबित हो गया। लाकिन्नहा खुल्लतुन क़द सीक़ा मिन दमिहा फजउन व वलउन व इखलाफुन व तब्दीलु। काब इब्न ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ज़बरदस्त शायर हैं। इन्होंने अपनी महबूबा की मजम्मत की शायरी में कि दुनिया एक ऐसी महबूबा है कि इसके खून में बेवफाई शामिल कर दी गई है, गिरगिट की तरह रंग बदलना इसके ब्लड में शामिल कर दिया गया है, ऐसी है ये बेवफा दुनिया। तो माइकल जैक्सन बड़े आराम से सोए रात को, कुल अल्लाह पढ़ के, कुल औज़ बिरब्बिल फलक पढ़ के, जो उन लोग क्या जो भी कुल अल्लाह होता है। अंग्रेज भी तो कुछ करते ही होंगे ना, जिन चुड़ैल भूत को तो वो भी मानते हैं, लेकिन इतना नहीं जितने हम लोग मानते हैं यहाँ पे। खैर, रात को पढ़ पढ़ा के दम दुरूद भी किया उसने, डॉक्टर वॉक्टर ने रगे वगे चेक कर ली, बेहतरीन भाई। जो उसको एनवायरनमेंट मिलता था ना, उसमें ऑक्सीजन के खत्म होने पर भी पाबंदी थी। जिस कमरे में सोएगा, वो बहुत तमीज वाला कमरा, जब वो सोया है ना, सुबह पुलिस से भी नहीं उठा वो बेचारा। कि अब तक की जो रिपोर्ट मुझ तक पहुंची है उसके मुताबिक अभी तक वो सो ही रहा है। अमेरिका की पुलिस भी उसको, जिसने उसामा बिन लादेन को उठा लिया, समझ रहे हो ना, अब तक वो माइकल जैक्सन को रिपोर्ट अब तक किया, भाई हो सकता है अब उठा लिया हो तो मुझे, अब तक जो यहां बयान से पहले मुझ तक जो रिपोर्ट पहुंची थी वो ये थे, अब तक वो क्या कर रहा है, सो ही रहा है। यार तुमने आफिया सिद्दीका को उठा लिया, तुमने उसामा बिन लादेन को शहीद करके उठा लिया, तुमने पता नहीं किन किन लोगों को उठा लिया, तुमसे माइकल जैक्सन क्यों नहीं उठ रहा? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? अगर आपसे नहीं उठ रहा, पाकिस्तानी पुलिस के हवाले करो, अच्छे को उठा दिया पाकिस्तानी पुलिस ने, क्या ख्याल है?